آپ نے فورن پالیسی کی بات کی، ترین صاحب نے اکانومی کی بات کی. نہ آپ کی اکانومی آزاد ہو سکتی ہے، نہ آپ کی فورن پالیسی آزاد ہو سکتی ہے اگر آپ کے ملک میں لوگ آزاد نہیں ہوں گے. لوگ کس وقت آزاد ہوں گے؟ جب ان کو آپ انسانی حقوق دیں گے صحیح معنوں میں. اور اکانومی میں ہماری آئیڈیالوجی، خان صاحب کی آئیڈیالوجی کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ سب سے پہلے انصاف اور انسانی حقوق. تو چاہے آپ اکانومی دیکھ لیں، چاہے آپ فورن پالیسی دیکھ لیں، سب کو کنیکٹ کرتے ہیں انسانی حقوق. شاہ صاحب نے بات کی روس کی. خان صاحب کیوں روس جانا چاہتے تھے؟ کیوں ہم روس سے دوستی لگانا چاہتے تھے؟ ایک ٹینشن فیلڈ موقع پہ، کیونکہ خان صاحب کو قوم کا خیال تھا کہ سستی گندم، سستا تیل، جس کو قوم سے فائدہ ہوگا. تو ساری جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے، جو پالیسیز ہیں، وہ شروع ہوتی ہیں انسانی حقوق اور انصاف سے. اسی واسطے پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے. اور انسانی حقوق آج کل بہت سینٹرل ہیں ہر چیز میں. فورن پالیسی میں شاہ صاحب نے مینشن کیا یورپ کا، ہماری سب سے زیادہ مضبوط جو ریلیشن شپ ہے وہ جی ایس پی پلس کی ہے. جی ایس پی پلس میں یورپ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا کہ جی پاکستان نے 7 انٹرنیشنل کنونشنز پہ دستخط کیا ہے انسانی حقوق کے، لیکن کوئی حکومت اس پہ عمل نہیں کر رہی. آپ ایک ٹریٹی پہ سائن کر دیتے ہیں، پھر آپ بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے کنڈیشنز لگائیں پاکستان پہ کہ آپ اپنے قوانین ایسے بنائیں جو کہ وہ جو آپ نے دستخط کیا ہے ہیومن رائٹس کی کنونشنز پہ، ان کو وہ ریفلیکٹ کرے. ہماری حکومت جب آئی، ہم نے اس کو دیکھا اور ہم نے شروع کیا قوانین بنانے کے لیے اور اپنے دوسرے قوانین کو امینڈ کرنے کے لیے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں. اگر آپ دیکھیں، پہلے ہم جب سوچتے ہیں انسانی حقوق کا، ہم کہتے ہیں سیاسی حقوق، جوڈیشل انصاف ملے ہمیں جوڈیشری سے. لیکن سب سے بنیاد جو انسانی حقوق کی ہے وہ ہے ہیومن سیکیورٹی، جو شروع ہوتی ہے معیشت کی سیکیورٹی سے. پھر خوف سے، آپ خوف سے آزاد ہوں، خوف نہ ہو آپ کو. خان صاحب کہتے ہیں خوف کا بت توڑ دو. لیکن جو ہمارا مظلوم طبقہ ہے اس کو آپ کیسے خوف سے ہٹائیں گے؟ آپ اس کو ہٹائیں گے جب آپ اس کے انسانی حقوق دیں گے، جب اس کو تھانہ کچہری میں رگڑا نہیں جائے گا عام انسان کو، اس کو پھر ملیں گے انسانی حقوق. تو خوف کا بت اس کا اس وقت ٹوٹے گا. پھر ہم کہتے ہیں اگر ایک شخص بھوکا ہے، ایک کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ایک میل نہیں کھا سکتا، اس کو کیا فکر ہے سیاسی آزادی کی؟ تو فریڈم فرام ہنگر انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق میں آتے ہیں. فریڈم فرام ڈیزیز. ادھر پھر دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب جنہوں نے کینسر ہاسپٹل بنائے، اب انشاءاللہ تیسرا کراچی میں بھی ہو جائے گا کمپلیٹ. کیا خان صاحب نے صحت کارڈ کیوں لائے؟ تاکہ ہر شخص کو، خاص طور پہ ہمارے مظلوم اور غریب طبقے کو علاج ملے ہر ہسپتال میں بہتر سے بہتر. پرائیویٹ ہسپتال میں بھی صحت کارڈ پہ آپ جا کے آپ کا علاج ہو سکتا ہے. اور لاکھوں لوگوں نے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جدھر پہلے آیا تھا، اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اب آپ دیکھ لیں جو ویڈیو لیکس آئی ہیں، مریم نواز کہتی ہے عمران خان کو بڑا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے صحت کارڈ سے، تو اس کو بند کر دیں. اور وہ کرائم منسٹر کہتے ہیں ہاں ہم بہانہ بنا لیں گے کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو بند کر دیں گے. یعنی کہ لاکھوں لوگوں کو جو ایک سہولت ملی ہے ان کی صحت کی، جو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کو کسی کا فکر نہیں ہے. آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور صحت کارڈ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ کھڑے ہیں. یہ شرم نہیں آتی ان کو، قوم کی بالکل فکر نہیں ہے. لیکن صحت کارڈ وہی دکھاتا ہے جو خان صاحب کی آئیڈیالوجی ہے، انسانی حقوق، انسانیت، انصاف. پی ٹی آئی بنے ہی اس لیے تھا، اس واسطے ہماری ساری پالیسیز جو ہیں وہ اس کے تحت چلتی آئی ہیں، چاہے وہ اکانومی ہو. اور میں اکانومی پہ صرف یہ کہوں گی
کیا ہم نے کیا؟ ہم نے سب سے پہلے کیا مدینے کی ریاست میں کہ کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی اس کا اگر کما نہیں پا رہا تو وہ گھر باہر سے علیحدہ نہ ہو, گھر اس کا نہ ہو, وہ اپنے بچوں کو خیال نہ کر سکے. تو سوشل نیٹ ہم نے دیا احساس پروگرام کا. بڑی باتیں کر رہے ہیں جی, احساس تو بسپ ہے, ہرگز نہیں. بسپ ایک حصہ تھا احساس کا. احساس پروگرام میں بہت سی چیزیں تھیں. اس میں کووڈ کے وقت آپ کو اسپیشل انکم مل رہی تھی, جن لوگوں کو نوکریاں نہیں تھیں, جو بھوک کا خطرہ تھا, ان کو احساس پروگرام پہ کووڈ کے دور مل رہا تھا. احساس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس تھیں. احساس میں لنگر تھے. احساس میں آپ نے دیکھا کیا کہتے لوگوں کو ہر قسم, بچوں کی اسکول, جو خواتین خاص طور پہ غریب گھرانے سے بچیوں کو نہیں اسکول میں بھیجتی, احساس پروگرام کے تھرو ان کو پیسے ملیں گے, فنڈنگ ملے گی اگر وہ اپنی بچیوں کو بھیجیں اسکول میں. تو یہ احساس بہت بڑا سوشل نیٹ تھا, اور یہی اگین انسانی حقوق کی ریفلیکشن تھی. تو یہ اکانومی میں جو ہم نے پروگرامز لائے وہ ہیومن رائٹس ریفلیکٹ کرتے تھے. اس کے بعد ہم آتے ہیں تو پولیٹیکل حقوق ہیں, جس میں فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن ہے, میڈیا کی فریڈم ہے, جمہوریت ہے, فریڈم ٹو پریکٹس یور ریلیجن, کہ آپ اپنے مذہب کو آزادی سے وہ کریں, یہ نہ ہو کہ آپ پہ رکاوٹیں آئیں. یہ ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں. ان کے بعد جب آپ کو بیسک زندگی کے حقوق مل جائیں, جیسے فریڈم فرام فیئر, فریڈم فرام ہنگر اور فریڈم فرام ڈیزیز, یہ جب آپ لوگوں کو یہ چیزیں دیں گے, پھر وہ آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہ ہاں سیاسی حقوق ہمارے کیسے ہیں اور انصاف ہمیں جوڈیشری سے کیسے مل سکتا ہے. تو پھر ہم آتے ہیں آئین میں ہمارے حقوق گارنٹیڈ ہیں. اس میں گارنٹیڈ ہے کہ آپ کے پروٹیکشن, چادر اور چار دیواری کی. آپ نے دیکھ لیا اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا چادر اور چار دیواری کی پروٹیکشن کو. 25 مئی سے پہلے ایک رات پہلے جو لوگوں کے گھروں میں گھسے, جو خواتین کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد بھی وہی چل رہا ہے. ہمارے ساتھ, سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. سیف نیازی کے گھر وہ گھسے ہیں مرد, ان کے بیڈ روم میں ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی, ان کے فون چھینے گئے, ان کی بچیاں تھیں اس گھر میں. اور شہباز گل کے ساتھ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے, یہ دیکھیں. کوئی فریڈم فرام فیئر, فریڈم, رائٹ ٹو فری ایکسپریشن ختم کر دیا گیا ہے. تو انسانی حقوق اس ملک میں تباہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جمیل, ادھر جمیل فاروقی, جرنلسٹ کے ساتھ کیا ہوا, عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ وہ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن کر رہا تھا. اس کے ساتھ کیس پہ کیس ہر ڈفرنٹ لوکل کورٹس میں لگے ہوئے تھے. پنجاب میں ایک کورٹ میں, پھر دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ ڈسٹرکٹ میں جا کے کیس پہ کیس اس پہ لگا تھا. آپ اس کو دیکھیں, ارشد شریف کو جو سچ بولتا ہے, اور مجھے پتہ ہے کیونکہ ارشد شریف نے اپنا جرنلسٹ کریئر میرے ساتھ شروع کیا تھا, اور اس دن سے تلی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اس دن سے ارشد شریف کی رپورٹنگ ہمیشہ فیکٹس کے ساتھ ہوتی تھی, اور بے ڈر تھا. وہ کوئی اس کا نہیں تھا کس کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اس کا مقصد تھا پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کرے گا اس کو وہ ایکسپوز کرے گا. اور کیا ہوا, ایونچولی اس کے خلاف ہیڈ منی دی گئی کہ اس کو اگر آپ قتل کرو گے آپ کو پیسے ملیں گے. یہ پیمفلیٹس بانٹے گئے تو اس کو ملک چھوڑنا پڑا. میڈیا کے ہاؤسز کے ساتھ کیا ہوا ہے, ARY کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ARY اب لائیو پروگرام نہیں دکھاتا, ان کو ٹیپ کر کے ریکارڈ کر کے دکھانے پڑتے ہیں, کیونکہ ARY کو بند کیا گیا. بول کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو انسانی حقوق جو آپ کے آئین میں ہیں وہ آپ اس وقت ٹوٹلی اس کو تباہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہے. آج کل ایک شخص کوئی الفاظ کہہ دے, کبھی میوٹنی کا چارج لگ جاتا ہے. اور میں نے تو پٹیشن بھی اس میں داخل کی ہے
خان صاحب اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے ہم نے یہ جو کلونیل قوانین ہیں جس میں شکر ہے ایف سی آر فائنلی ہٹا ہے, یہ کلونیل قوانین جو ہیں جیسے پی پی سی کا 124A سیڈیشن کا, ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ برطانوی حکومت لائی تھی جب ہم غلام تھے. اگر ہم غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں تو یہ قوانین کیوں ہمارے پہ ابھی بھی مسلط کیے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے یہ قوانین ہٹانے ہیں. میں ان کا نام ہم نے 7 کنونشنز میں آپ کو بتایا تھا ہم نے سائن کیے ہیں, جس پہ انٹرنیشنل کنونشنز جس پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. جب ہماری حکومت آئی ہم نے اس پہ لیجسلیشن شروع کی, اور آپ کو پتہ ہے ہماری میجورٹی بہت کم تھی اسمبلی میں. اس کے باوجود ہیومن رائٹس منسٹری نے 7 لیجسلیشن پاس کروا لی. سب سے پہلی تھی رائٹس آف ڈسیبلڈ پرسنز ود ڈسیبلٹی. دوسری تھی ہم نے پہلی دفعہ جو برطانیہ اور ڈیولپڈ ممالک میں ہے لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی ایکٹ بنایا, تاکہ جو شخص خود وکلا کو نہیں ہائر کر سکتا اس کو حکومت وکلا ہائر کر کے دے گی. اور یہ پورا ایک فنڈ بن چکا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ پورا آپریشنل ہو گیا تھا ہمارے آخری کچھ مہینوں میں. اب حکومت مجھے نہیں پتا کیا کر رہی ہے کیونکہ میں نے کبھی سنا نہیں کہ اس کے طور پہ کسی کو اسسٹنس ملی ہو. تیسرا ہم نے, اور یہ اسد عمر صاحب نے پہلے بنایا تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے, وہ اس وقت نہیں کچھ ہوا, تو ہم نے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری کا قانون بنایا جس سے بچوں کی پروٹیکشن ہو اور ابیوز بچوں کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہوتا ہے وہ ختم ہو, اور اس میں سزائیں دی گئی تھیں. اس میں پوری اتھارٹی بنائی تھی اور پرائم منسٹر آفس میں پورا اس کا ڈیسک بنا تھا, اور ریئل ٹائم میں اگر کچھ ہوتا ہے کوئی بندہ رپورٹ کر سکتا ہے, وہ ایک دم سے پرائم منسٹر کے ادھر آ جاتی تھی خبر, اور وہ ڈسٹرکٹ پولیس کو الرٹ کیا جاتا تھا. اب اس کا بھی مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, بٹ یہ قانون بن چکا ہے اور آپریشنائز کچھ نہیں ہو رہا ہے. سنا ہے ہیومن رائٹس منسٹری کچھ بند سی ہو گئی ہے, ادھر کوئی کام نہیں ہو رہا. پھر ہم نے ایک امینڈمنٹ کی, کیا کہتے ہیں, شیڈیول آف امپلائمنٹ آف چلڈرنز ایکٹ. آپ کو پتہ ہے گھروں میں بچے نوکری کے لیے بھیجے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. پھر ہمیں خبریں آتی ہیں کسی کو مار ڈالا ایک بچی کو سیڑھیوں سے پھینک کے, کسی پہ ظلم اور تشدد ہوا, جنسی ظلم اور تشدد. ہم نے اس امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 میں ایک امینڈمنٹ کی جس سے ڈومیسٹک چائلڈ لیبر اسلام آباد میں بین ہو گیا. اگر آپ کو کسی کو اطلاع ہو کہ کوئی بچہ 14 سال سے کم عمر میں کسی کے گھر پہ نوکری کر رہا ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. ہم نے یہ کر دیا تھا, لیکن کیونکہ 18th امینڈمنٹ تھی یہ صرف اسلام آباد میں اپلائی ہوتا ہے. پھر ہم نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا سینئر سٹیزن کا قانون بنایا ہے جس میں سینئر سٹیزنز کو بہت سے فائدے ملیں گے. ہیلتھ کے فائدے ہیں, ٹرانسپورٹ چارجز کم ہوں گی, بہت سے اس میں فائدے ہیں. سینئر سٹیزنز کا کوئی نہیں سوچا تھا کسی نے پہلے اس ملک میں. ہم نے یہ قانون پہلی دفعہ بنایا ہے. پھر ہم نے بنایا ہے جو کہ ہم نے پورے جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے, اور اب میں نے سنا ہے کہ حکومت نے اس کو روک دیا ہے, لیکن قانون بن چکا ہے, پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021. اس میں جرنلسٹ اور خاص طور پہ فیمیل جرنلسٹ کی پروٹیکشن ہے, جرنلسٹ کے سورسز کی پروٹیکشن ہے, جرنلسٹ کے وہ جو میڈیا اونرز ہیں اس پہ لازم ہے کہ وہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو انشورنس دیں, ان کی پیمنٹ ٹائم پہ دیں, اور اگر وہ جاتے ہیں ڈیفیکلٹ ایریاز میں یا جدھر کا جنگ ہو رہی ہو یا کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ ہو, ان کو پوری پروٹیکشن گیئر دیا جائے اور ان کے گیئر کی انشورنس کی جائے. یہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. یہ ہم نے بیٹھ کے سال لگا تھا سارے جرنلسٹ کمیونٹی اور یہ جو پی ایف یو جے وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ قانون بنایا تھا, اور یہ پاس ہو گیا تھا 2021 میں. اور جو 7واں ہمارا قانون تھا وہ تھا پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس امینڈمنٹ. یہ قانون پہلے تھا بٹ اس میں بہت ورک پلیس کی ڈیفینیشن بہت
بہت چھوٹی تھی کہ اگر کوئی دفتر میں کام کرتا ہو، لیکن خواتین گھر میں بھی کام کرتی ہیں، انفارمل سیکٹر میں کرتی ہیں، اور نہ صرف خواتین، کسی کو بھی ہیرس کیا جائے، ٹرانسجنڈر ہو، مرد بھی ہو، سب اب ہم نے ایکسپینڈ کر کے ورک پلیس کی ڈیفینیشن ایکسپینڈ کر کے اس میں آپ کے جو گھر میں ملازم ہیں ڈومیسٹک ورکرز، وہ بھی آپ اس قانون کے اندر آ گئے ہیں۔ اگر آپ ظلم اور تشدد کسی کے ساتھ کریں ایٹ اینی ورک پلیس کی ڈیفینیشن بالکل بڑھ گئی، انفارمل سیکٹر بھی آ گیا ہے، تو وہ جا کے کورٹ میں آپ کے خلاف کیس کر سکتا ہے، اور سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ 3 ہمارے بل تھے انفارچونیٹلی جو پاس نہیں ہو سکے۔ ایک ڈومیسٹک وائلنس کا تھا، ایک ٹارچر کسٹوڈیل ڈیتھ اور کسٹوڈیل ریپ کا تھا، جو کہ ٹارچر کا ہم نے سائن کیا ہوا ہے کنونشن اگینسٹ ٹارچر۔ خان صاحب نے خاص طور پہ لا منسٹری کو کہا کہ اس کو پاس کروائیں، انفارچونیٹلی ہماری منسٹری سے لے لیا گیا اور انٹیریئر منسٹری میں وہاں ڈیبیٹ شروع ہو گئی، لیکن ہم اس میں سیاست نہیں کھیلی۔ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا سینٹ میں شہری رحمان کا، ہم نے اس کو بھی سپورٹ کیا، کیونکہ ٹارچر جس دن خان صاحب آئے انہوں نے 2 چیزیں کی، ایک کہ یہ کسٹوڈیل ٹارچر بالکل نہیں ہو سکتا ایک خاص طور میں جمہوریت میں، اور دوسرا انہوں نے کہا بچوں کو جو اسکولوں میں مارا جاتا ہے وہ ختم کیا جائے۔ وہ بھی ختم ہو گیا، وہ پرائیویٹ ممبر بل تھا، ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے پاس کرایا۔ اسلام آباد کے اسکولز میں کوئی فزیکل بیٹنگ بچوں کی نہیں ہو سکتی، قانون کے خلاف ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ٹارچر کا بل رہ گیا۔ اور سب سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں جس سے پاکستان کی فیڈریشن کو مسئلے ہو رہے ہیں اور کمزور ہو رہی ہے، وہ بل ہمارا سینٹ میں نہیں پہنچ سکا، وہ فورسڈ اور انوالنٹری ڈس اپیئرنس تھا، جس کو ہم کرمنلائز کر رہے تھے امینڈ کر کے کرمنل لاز کو۔ یہ اسمبلی سے پاس ہو گیا، سینٹ میں پتہ نہیں پہنچ سکا، کچھ ڈس اپیئر ہو گیا تھا انفارچونیٹلی۔ بٹ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک جمہوریت میں آپ لوگوں کو اٹھا کے غائب نہیں کر سکتے، یہ ان کے انسانی حقوق کے خلاف ہے، پوری فیملی کے خلاف ہے یہ، کیونکہ وہ فیملی سفر کرتی ہے۔ لوگ 10 سال سے غائب ہیں، نہ ان کے بینک اکاؤنٹ ان کی فیملی یوز کر سکتی ہے، نہ کچھ اور فیصلے کر سکتی ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ورزی ہے۔ اور خان صاحب نے بیفور ہی کیم ٹو پاور ایکچولی انہوں نے پروٹیسٹ پہ جاتے تھے انفورس ڈس اپیئرنس کے ہر دفعہ، ان کی یہ پرانی کمٹمنٹ ہے، بٹ انفارچونیٹلی کچھ ہمارے ایلائز کا پریشر تھا اور کچھ نامعلوم افراد کا پریشر تھا، بٹ کم سے کم ہم نیشنل اسمبلی سے پاس کروا دیا، اور انشاءاللہ اگر یہ نہیں پاس ہوتا سینٹ میں تو جب ہم آئیں گے ہم اس کو انشاءاللہ ضرور پاس کروائیں گے۔ لیکن بہرحال ہم نے تو یہ سب کچھ کیا، لیکن امپورٹڈ حکومت نے 5 مہینے مشکل سے ہوئے ہیں، انہوں نے ساری ہیومن رائٹس جو ہیں آئین کی ان کی تباہی کر دی ہے، اور ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی بھی۔ جرنلسٹ کے ساتھ جو جیسے میں نے کیا تشدد ہوا، میڈیا، اور سب سے زیادہ تو کسٹوڈیل ٹارچر ہے، جیسے ابھی فواد چودھری کے گارڈ کو پرسوں رات کو اٹھایا گیا، اس کے ساتھ بھی ٹارچر ہوا تھانے میں، پھر اس کو ریلیز کیا گیا، اس کو ننگا کر کے ویڈیوز بنائی۔ شہباز گل کے ساتھ جو ظلم اور تشدد، وہ نشان تو ہم نے بھی دیکھے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں، اس کے ساتھ جو ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ایشو، اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح آپ اگر لوگوں کے ساتھ کریں گے ظلم اور تشدد تو پھر آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ پھر تو آپ کا سویلین مارشل لاء ایک طرح سے آیا ہوا ہے پاکستان میں۔ اور کیا انہوں نے کیا؟ انصاف کی بات ہم کرتے ہیں، انہوں نے نیب کے قوانین جو ختم کر دیے ہیں، جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کو بچانے کے لیے، یہ کون سے انسانی حقوق ہیں؟ انہوں نے انصاف کی تباہی کر دی ہے، کورٹس کو ختم کر دیا ہے، اور اپنی NRO 2 لینے کے لیے، اور اب وہ ڈار آ گیا وداؤٹ کورٹس نے پتہ نہیں کیسے نہ اریسٹ کیا، ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، نہ ان کو کچھ کیا، آرام سے PM کے جہاز میں آ گئے، اوتھ بھی لے لیا سینٹ میں، اور پریزیڈنسی نے بھی اوتھ ان کا لے لیا۔ بڑا افسوس ہے کہ ایک کرپٹ شخص، ایک کنوکٹ، ایک ابسکونڈر،
اس کے لیے راستہ ہر جگہ خالی ہو گیا. یہ اگر ہماری اب پالیٹی ہے, یہ اگر ہماری اب سیاست ہے, تو میں سمجھتی ہوں آج سے خان صاحب آپ ڈکلیئر کر دیں کہ سویلین مارشل لا ہے, اور جو بڑے بڑے چور ہیں ان سب کو معاف کر دیں, راستہ کھول دیں. ڈار آ گیا ہے تو باقی کیا, نواز شریف بھی آ جائے گا ہفتے 10 دن میں, تو کیا فائدہ. وہ مریم کو سنا ہے پاسپورٹ بھی آج مل جائے گا, جو کورٹ نے کل کہا ہے کہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. تو یہ ملک لوٹ گھسوٹ کے لیے کھل گیا ہے یہ امپورٹڈ حکومت کا. ایک دفعہ NRO آ گیا, اب دوسرا NRO آئے گا, اور پھر اور کرپشن کریں گے تو تیسرا NRO بھی لیں گے. لیکن جو سوال خان صاحب ہر دفعہ اٹھاتے ہیں کہ کیا جو ان کو لائے تھے وہ یہی چاہتے تھے, یہ سازش کا یہی کام تھا کہ وہ ملک کی تباہی کریں, معیشت کی سیاسی بحران کریں اور امریکہ کے سامنے جھک جائیں. کل بلنکن نے سٹیٹمنٹ دیا ہے جو ان کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے, اس نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو خاص طور پہ کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رسپانسبل بیہیویئر کریں. اور بھئی آکیوپائڈ کشمیر میں ہندوستان جو کر رہے ہیں وہ رسپانسبل بیہیویئر ہے, جو تشدد اور دہشت گردی کر رہا ہے ہندوستان. آپ ہندوستان آپ کا الہ ہے اس کو کہیں, لیکن ہم کیوں کہ بلاول کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ بلاول کی کام پہ ٹانگیں جو بھی وہ کہتے ہیں وہ ہو گئی ہیں, اور اس کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ امریکہ کی غلامی کے لیے آئی ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے ایئر سپیس اور بیسز بھی ہم دے دیں گے. یہ پوری سازش ہوتی جا رہی ہے اور کھلتی جا رہی ہے. جو وجہ تھی کہ ان کو NRO 2 ملے تو یہ مل گئے سازش میں, اور امریکہ کی غلامی, دہشت گردی اور انسانی حقوق کا تعلق بھی ہے کافی. کیونکہ یہ کیا ہوا 9/11 کے بعد ہر ملک نے ایسے قوانین بنائے جس میں انسانی حقوق مارے گئے کہ جی دہشت گردی. پاکستان نے بھی یہی کیا, ATA بنایا, اور یہ انفورس ڈس اپیئرنسز لوگوں کو اٹھاتے گئے. لیکن انسانی حقوق آپ لوگوں کے پامال نہیں کر سکتے دہشت گردی کے بہانے. اور دہشت گردی کدھر ہوتی ہے؟ جدھر آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آئسولیٹ کرتے ہیں, جدھر آپ لوگوں کو حقوق نہیں دیتے. جو مظلوم لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں دہشت گردوں کے لیے ریکروٹمنٹ کے ہوتے ہیں. جدھر آپ دیکھیں برطانیہ میں جو سریا گئے ہیں مسلمان فائٹرز, خاص طور پہ خواتین, وہ مارجنلائز تھیں. جدھر جدھر دہشت گردی ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہوتی ہے وہ مارجنلائز کمیونٹیز کی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے دہشت گردی کو روکنا ہے تو آپ نے قوم کو ان کے حقوق دینے ہیں, ان کو آپ نے انسانی حقوق دینے ہیں, ان کو تحفظ دینا ہے. اگر آپ تحفظ نہیں دیں گے تو وہ دہشت گرد ان کو ریکروٹ کریں گے. اس واسطے اگر آپ انسانی حقوق کو ختم کرتے ہیں تو دہشت گردی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. کیا ہوا, فاٹا میں مرجر ہو گیا, آپ وہاں ایڈمنسٹریشن ابھی تک نہیں لا سکے پوری طرح, آپ وہاں انصاف کا پورا نظام نہیں لا سکے, سول جوڈیشل نظام. اس واسطے وہاں ابھی تک لوگوں کو ڈسکنٹینٹ ہے. اور اب آ کے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے صحت کارڈ کی پیمنٹ بند کر دی ہے. وہ تو شکر ہے خیبر پختونخوا نے وہ ذمہ داری لے لی ہے, لیکن آپ نے مرجر تو کر دیا, لیکن آپ نے ادھر جو بیسک سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, انصاف دینا ہوتا ہے, وہ نہیں پہنچایا آپ نے. اس واسطے وہاں دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. ابھی کچھ دن پہلے شہید ہوئے ہیں ہمارے فوجی ساؤتھ وزیرستان میں. دہشت گردی اسی وقت ختم ہوگی جب آپ لوگوں کو دہشت گردوں سے آئسولیٹ کریں گے. کیونکہ دہشت گرد کدھر چھپتے ہیں, ان کا ریئر کیا ہوتا ہے, لوگوں میں چھپتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں, ان کا سپورٹ بیس لوگ ہیں. تو جب تک آپ لوگوں کو دہشت گردوں سے علیحدہ نہیں کریں گے, دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور لوگ اسی وقت علیحدہ ہوں گے جب آپ ان کو ان کے انسانی حقوق دیں گے اور ان کو اسٹیٹ تحفظ دے گی. اگر اسٹیٹ ہی ان پہ ظلم کر رہی ہے, ریاست ان پہ ظلم کر رہی ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ وہ جائیں گے دہشت گردوں کے ساتھ. تو یہ یاد رکھیں, انسانی حقوق اگر آپ ان کا تحفظ کریں گے تو دہشت گرد خود علیحدہ اور کمزور ہوں گے. تو یہ ڈائریکٹ لنکیج ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں لاسٹلی کہ UN کی جتنی ریزولوشنز ہیں دہشت گردی پہ,
وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جو آپ قانون بنائیں سب سے پہلے آپ ود ان دا ہیومن رائٹس لا وہ قوانین بنائیں. یہ یو این میں ہم نے بھی ان ریزولوشنز پہ ووٹ ڈالا ہے, تو ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ جو قانون ہم بنائیں ٹیررزم کے حوالے سے وہ ہم اپنے انسانی حقوق کے دائرے میں رہتے ہوئے بنائیں, یہ نہیں کہ ہم انسانی حقوق ختم کر دیں. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو ریاست ہے انہوں نے کبھی دہشت گردی سے ہولسٹکلی نہیں دیکھا. ملٹری ایکشن ہو جاتا ہے, ٹیمپرری ریلیف, لیکن اوور آل ہماری ریاست نے دہشت گردی کے لیے وہ چیزیں نہیں کی جس سے دہشت گردی ختم ہو, جس سے لوگ علیحدہ ہوں اور دہشت گرد علیحدہ ہوں. اور انشاءاللہ ہم نے شروع کیا تھا. خان صاحب اسی واسطے تو اپوز کرتے آئے ہیں ڈرونز کو. کیوں ڈرونز کو اپوز کیا؟ کیونکہ ہمارے عام شہری شہید ہوتے جا رہے تھے اور اس سے اور زیادہ غصہ اور ریزنٹمنٹ لوگوں میں بنتا تھا. تو اس وقت بھی جب خان صاحب پاور میں نہیں تھے, انسانی حقوق سب سے پہلے ان کی نظر میں تھے, اور ساری جو ان کی پالیسیز ہیں انسانی حقوق کے بیسس پہ بنتی آئی ہیں اور بن رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہی ایک طریقہ ہے انسانی حقوق کو مضبوط کرنا اور دہشت گردی کو ختم کرنا اس ملک سے. اور جس پالیسیز اور راستے پہ عمران خان چلے تھے, جب سے انہوں نے وزیرستان مارچ کیا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, شروع سے ان کی یہ پالیسی ہے, اسی سے لوگ آزاد ہوں گے. اس واسطے ہماری معیشت آزاد ہوگی, ہماری فارن پالیسی آزاد ہوگی, اور ہمارے ہر شہری کو حقیقی آزادی ملے گی. انسانی حقوق اور حقیقی آزادی اکٹھے ایک چیز ہے, اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کا ہمارا جو ہے مارچ وہ کامیاب ہوگا. اور خان صاحب آپ ایک نیا پاکستان لائیں گے جو ہر جگہ آزاد ہوگا. بہت بہت شکریہ.